کام کرے۔ بچے دو سیغے میں نے بتا دی آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضربنا سیغہ جمع مؤنث غیب کی علامت۔ ضربنا، نا نہیں کہنا، کھینچنا نہیں ہے، ضربنا کیا ہے جی؟ ضربنا سیغہ جمع غیب کی علامت، سیغہ جمع مؤنث غیب کی علامت، سیغہ جمع مؤنث غیب کی علامت۔ بولیے بولیے بیٹا، سیغہ جمع مؤنث غیب کی علامت، سیغہ جمع مؤنث غیب کیا علامت ہے میرے بیٹے؟ آخر میں نون مفتوح، نون زبر والا، ما قبل ساکن، آخر میں نون مفتوح ما قبل ساکن، آخر میں نون زبر والا ما قبل بیٹے ساکن، یہ اس کی علامت ہے۔ سیغہ کیوں کا؟ حروف اور حرکات و سکنات کی ترتیب کو سیغہ کہتے ہیں۔ جمع کیوں کا؟ بے تثنیہ نہیں ہے۔ مؤنث کیوں کا؟ غیب نہیں ہے، مذکر نہیں ہے۔ غیب کیوں کا؟ حاضر و متکلم نہیں ہے۔ پھر چلیے، ضربنا سیغہ جمع مؤنث غیب کی علامت، آخر میں نون مفتوح یعنی نون زبر والا ما قبل ساکن۔ سیغہ کیوں کا؟ حروف اور حرکات و سکنات کی ترتیب کو سیغہ کہتے ہیں۔ جمع کیوں کا؟ بے تثنیہ نہیں ہے۔ مؤنث کیوں کا؟ مذکر نہیں ہے۔ غیب کیوں کا؟ حاضر و متکلم نہیں ہے۔ میرے بیٹے اس کا ترجمہ کیا؟ ان سب عورتوں نے مارا گزرے اس زمانہ میں، ان سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ یہ تو میرے بیٹے ہے صرف کے لحاظ سے۔ اب آگے جناب ناب کا میرے بیٹے لفظ اللہ یا القرآن، النبی، المسجد، کوئی بھی لفظ لے لو، آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آتا ہے میرے بیٹے، جی چلنے دیں، کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس پر میرے بیٹے سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ یہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد میرے بیٹے اکیلا، اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے، لہذا مفرد ہے۔ مفرد کو بیٹے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اب میرے بیٹے اس میں اسم کی علامات، فعل کی علامات اور اسم کی علامات وہ دیکھیں گے۔ القرآن میرے بیٹے یہ دیکھو کہ اس میں میرے پیارے بھائی الف لام بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے، تو اسم کی علامات میں سے کون سا الف لام شروع میں ہو، حروف جارہ شروع میں ہو، اور کیا ہے میرے بیٹے آخر میں تنوین ہو، اور مصغر ہو، مسند الیہ ہو، موصوف ہو، مثنیٰ، مجموعہ، منصوب، تو میرے بیٹے ان میں سے دو علامتیں الف لام ہے یعنی مسند الیہ، لہذا یہ اسم ثابت ہو گیا۔ کوئی بھی جب میرے بیٹے اسم ثابت ہو جائے تو میرے بیٹا اس پر کافی سارے سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ القرآن جو ہے بتاؤ یہ معرب ہے کہ مبنی ہے؟ کیا میرے بیٹے؟ ایسے نہیں ہم کہہ دینا کہ یہ معرب ہے یہ مبنی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی اصل ہے، مبنی غیر اصل ہے۔ مبنی اصل میرے بیٹے تین چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر، تمام حروف۔ اب بیٹے دیکھو القرآن جو ہے یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ امر حاضر بھی نہیں ہے، یہ حرف بھی نہیں ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بنتا تو ہم اس کو مبنی اصل بناتے، نہیں بنا تو لہذا یہ مبنی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مبنی غیر اصل میرے بیٹے اس کی بھی 8 قسمیں ہیں، مضمرات ہیں، موصولات ہیں، اشارات ہیں، ہاں جی، اور اسماء افعال ہیں، اسماء ظروف ہے، مرکب بنائی ہے، ہاں جی، اور کیا ہے، یہ 8 قسمیں ہیں، تو ان میں سے نہیں ہیں، لہذا القرآن نہ بیٹے مبنی اصل ہے نہ مبنی غیر اصل میں سے ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ میرے بیٹے اچھا دوسرا سوال جو اس پر ہوتا ہے
اسم ثابت ہونے پر کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ معرفہ یہ نکرہ. ہم ایسے نہیں جواب دینا، بلکہ ہم نے بڑے سوچ بچار کے ساتھ اساتذہ نے جو طریقہ کار بتایا اس کے لحاظ سے سوال کرنا، ہم نے اس کا جواب دینا. معرفہ کی 7 علامات ہیں: اعلام، مضمرات، اشارات، موصولات، معرب باللہ، معرفہ بندا. ہاں جی، اور ایک یہ کیا ہے، ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف جو ہے نا وہ مضاف ہو. 5 کی طرح مضاف ہوگا یا 4 کی طرح مضاف ہوگا؟ اعلام، اشارات، موصولات، معرب باللہ، معرفہ بندا. جی اعلام، ہاں ٹھیک ہے، ان 5 میں سے کسی ایک کی طرح مضاف ہو تو وہ معرفہ ہوگا. یہ القرآن علم بھی ہے کیونکہ قرآن پاک کا نام ہے، اور میرے بیٹے یہ معرب باللہ بھی ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے. دوسرا سوال میرے بیٹے کیا ہوتا ہے، بتائیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث کی علامات میرے بیٹے 8 ہیں. 4 جو ہیں وہ اسموں میں آتی ہیں، 4 جو ہیں وہ فعلوں میں آتی ہیں. جو 4 اسموں میں آتی ہیں میرے بیٹے وہ ایک علامات تائے ملفوظہ ہے، تائے مقدرہ ہے، ہاں جی، علی مکسورہ، علی ممدودہ. وہ کیسے میرے بیٹے آپ دیکھیں کہ داربتن تائے ملفوظہ ہے، اردن تائے مقدرہ ہے، حبلہ علی مکسورہ ہے، ہمراء علی ممدودہ ہے. تو القرآن میں یہ چاروں نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. اب آگے چوتھا سوال میرے بیٹے کیا ہوتا ہے، وحد ہے، تثنیہ، جمع. تثنیہ کی علامات دیکھیں، علی ما قبل فتح، یا ما قبل فتح، داری بانی، داری بینی. جمع کی علامات وہ ساکن ما قبل ضمہ، یا ساکن ما قبل کسرہ، داری بونا، داری بینا. تو ان میں سے بھی نہیں ہے، تثنیہ جمع کی علامت نہیں ہے، تو میرے بیٹے یہ وحد ہے. اب 5واں سوال میرے بیٹے کیا ہے، یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ ہم نے ایسے نہیں کہہ دینا کہ جی منصرف ہے، ہو سکتا ہے غیر منصرف نکلا ہے، غیر منصرف کہہ دیں، ہو سکتا ہے منصرف نکلا ہے. تو میرے بیٹے ہم نے چھان بین کرنی ہے. غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں. کیا ہیں جی؟ غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں. 2 سبب پائے جانی تب جا کے غیر منصرف ہوگا، یا ایک ہو جو 2 کے قائم مقام ہو. وہ 9 اسباب کیا ہیں؟ عدل، وصف، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف بنون زائدتان. عدل، وصف، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف بنون زائدتان. عدل، وصف، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف بنون زائدتان. عدل، وصف، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف بنون زائدتان. بیٹے آپ بولو نا. عدل، وصف، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف بنون زائدتان. عدل، وصف، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف بنون زائدتان. لہذا میرے بیٹے ان میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. ویسے بھی قانون استاد صاحب نے بتایا تھا کہ فرمایا کہ جو غیر منصرف پر الف نام آ جائے نا پھر وہ غیر منصرف نہیں رہتا، وہ بھی منصرف بن جاتا ہے. اب میرے بیٹے جو چھٹا سوال ہے، یہ بتاؤ القرآن عامل ہے کہ معمول؟ 100 عامل ہیں بچے، شرمت عامل جیسے 100 عامل ہیں. ان میں کی 2 قسمیں بیٹے، ایک ہے عامل معنوی اور ایک ہے عامل لفظی. عامل معنوی میرے بیٹے 2 ہیں. ہاں جی، مبتدا خبر میں ابتدا عامل ہوتا ہے، معنوی عامل. فعل مضارع کا ناصب جازم سے خالی ہونا جیسے یضربو، یہ عامل معنوی ہے. ٹھیک ہے، ان 2 میں سے نہیں ہے. کیوں؟ القرآن تو خود لفظوں میں کھڑا ہے، ہم نے معنوی کی بات کر رہے ہیں جو پوشیدہ ہوتا ہے. اگر یہ معنوی اس کو بنائیں، یہ تو لفظوں میں کھڑا ہے، معنوی تو ہوتا ہے پوشیدہ. تو القرآن کو آپ معنوی بناؤ یا اس کو پوشیدہ کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ سورہ جو آپ اس کو رات کہہ دو، یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، معنوی نہیں بنا. عوامل لفظی میں سے میرے بیٹے 98 بچ کے باقی حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ. اب سوال یہ ہے کہ حروف عاملہ میں سے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ حروف ہیں جو فعلوں پر آتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اسم پر آتے ہیں.
جو فعلوں پر آتے ہیں میرے بیٹے اس کی پھر دو صورتیں ہیں. کون سے؟ ایک وہ ہیں جو فعل پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو فعل پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتے ہیں. جو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کہ، اذن، اور جو جزم دیتے ہیں وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا، ناج، ان شرطیہ. ان میں سے بھی نہیں ہے. حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کی 5 صورتیں ہیں. حروف جارہ وہ 17 ہیں، ان میں سے نہیں ہیں. حروف مشبہ فعل وہ 6 ہیں، ان میں سے بھی نہیں ہے. ما ولا مشبہتان بلیسا ان میں سے بھی نہیں ہے. القرآن بات ہو رہی ہے ایک ہی لفظ پر، القرآن پر. ایک ایک لفظ ڈھونڈنا چاہیے. لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے، لوگ اس میں غور نہیں کر رہے، اسی وجہ سے عبارتیں نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا میرے بیٹے، مشکل پیدا ہو رہی ہے. لا نفی جنس ان میں سے بھی نہیں ہے القرآن. لا نفی جنس تھوڑا وہ تو حرف ہے، یہ اسم ہم نے ثابت کیا بھائی. اور حروف ندا ہاں جی وہ 5 ہے تقریباً. یا حیا اے حمزہ مفتوح ہے. تو میرے بیٹے ان میں سے بھی نہیں ہے، لہذا حروف عاملہ میں سے نہیں ہے. افعال عاملہ فعل معروف، مجرور، لازم، متعدی، افعال ناقصہ، مقاربہ، افعال مدح و ذم، افعال تعجب، ان 8 میں سے بھی نکلا. افعال عاملہ میں سے بھی نہیں ہے. اسماء عاملہ میرے بچے وہ آپ دیکھیں 11 اس کی قسمیں ہیں. اسماء شرطیہ بمعنی ان، اس میں فعل، مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اور آگے بیٹے کیا ہے؟ مصدر ہے، مضاف ہے، اور مرکب بنائی ہے. یہ 11 علامات میں سے بھی نہیں، اپنا اس کی 11 قسموں میں سے نہیں ملا. لہذا کیا ہے؟ یہ عامل نہیں ہے، معمول ہے. کیا ہے میرے بیٹے؟ عامل ہے، معمول ہے، عامل ہے. یہ کیا ہے میرے بیٹے؟ ثابت ہوا. ہاں یہ معمول ہے، عامل نہیں ہے، کیونکہ جب عاملہ عوامل میں سے نہیں ملا ہاں جی تو کیا ہے؟ ہاں جی معمول ہے. جب عامل نہیں ثابت ہوا پھر آگے سوال ہوتا ہے. یہ کون سا سوال ہے میرے بیٹے؟ 7واں. بتائیے اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی ہاں بھائی اس کی جواب یہ ہے جیسا عامل ہوگا ویسی اس کی حالت ہوگی. القرآن یہ مبتدا بنے گا ہاں جی اس میں ابتدا عامل ہوتا ہے. یا میرے بھائی یہ کیا ہے؟ موصوف بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا اس کی ابتدا عامل ہے اور اس کی حالت رفع ہے. ابتدا جو ہے وہ عامل رفع دیتا ہے ہاں جی رافع ہے، لہذا اس کی کیا ہے؟ رفع حالت. آگے 7واں سوال میرے بیٹے کیا ہے؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کا بیٹے جواب یہ ہے، ہم دیکھیں گے. بتاؤ یہ مورب مبنی ہے؟ اگر مبنی ہے اعراب محلی، مبنی ہے تو اعراب محلی پڑھیں گے کیسے؟ بتاؤ مورب ہے کہ مبنی؟ ہم نے اس کو مبنی نہیں ثابت کیا تھا، مورب. اگر بفرض محال یہ مبنی بن جاتا ہے تو اس مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ محلی ہوتا ہے. اور میرے بھائی اگر مورب ہے تو اسماء متمکنہ کی 16 اقسام میں سے بتاؤ کون سی قسم بن رہا ہے؟ اگر 13-14 قسم بنتی ہے تو میرے بھائی اعراب تقدیری ہے، ایسے نا. اگر میرے بیٹے جی 13-14 قسم میں سے بن جائے تو اعراب تقدیری ہے. اگر 13-14 قسم میں سے نہ ہو تو جون سی قسم بنے گی ہاں جی وہ اعراب لفظی بنے گا. اعراب ملی تقدیری لفظی بنے گا، لیکن جون سی قسم بنے گی تو اس کے اعتبار سے ہم اس کا اعراب بولیں گے. لیکن یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو لہٰذا اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع ان کا ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. اب آگے کون سا سوال ہے بھلا؟